نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، گزشتہ لیکچر میں آپ نے فعل مضارع کے متعلق سیکھا. فعل مضارع کی تعریف، اس کی گردان بنانے کا طریقہ، اس کے اوزان، یہ ساری تفصیلات. تو آج کے لیکچر میں ہم فعل مضارع کی کچھ اقسام کے بارے میں پڑھیں گے. چونکہ جب ہم مستقبل میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی اس کی نسبت فاعل کی طرف کر رہے ہوتے ہیں، جیسے فلاں شخص لکھتا ہے یا لکھے گا، پڑھتا ہے یا پڑھے گا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم فاعل کی بجائے مفعول کی طرف کام کو منسوب کر رہے ہوتے ہیں. فلاں کام کیا گیا، فلاں تحریر لکھی گئی، فلاں کتاب پڑھی گئی، فلاں شخص کی مدد کی گئی. تو اس لحاظ سے فعل مضارع کی دو قسمیں بن جاتی ہیں. جب فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو رہی ہو تو یہ فعل مضارع معروف کہلاتا ہے، اور جب مفعول کی طرف نسبت ہو رہی ہو تو اسے فعل مضارع مجہول کہتے ہیں. اسی طرح سے ہم یا تو کسی کام کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں مستقبل کے حوالے سے، اس کے ہونے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یا نفی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے نہ ہونے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اسی مادے سے ہم لے لیتے ہیں کاف تا با سے، کتبہ سے. تو یکتب، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، یا اس بات ہے. اور وہ نہیں لکھتا یا نہیں لکھے گا، یہ نفی ہے. اس لحاظ سے بھی فعل مضارع کی دو قسمیں ہو جائیں گی: فعل مضارع مثبت جس میں کام کا اثبات ہو، اور فعل مضارع منفی جس میں کام کی نفی کی جا رہی ہو. پھر اسی طرح سے بعض کاموں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ مستقبل میں وہ کام نہیں ہو سکتے، اور پھر اس نفی میں تاکید پیدا کرتے ہیں. بات میں وزن پیدا کرنے اور زور پیدا کرنے کے لیے مزید تاکید کرتے کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز وہ شخص نہیں لکھ سکتا، ہرگز وہ شخص نہیں مار سکتا، ہرگز وہ شخص مدد نہیں کر سکتا، کسی صورت بھی وہ شخص یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس تاکید کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مختلف حروف استعمال ہوتے ہیں مضارع کے ساتھ. جیسے حرف لن استعمال ہوتا ہے، حرف لم استعمال ہوتا ہے، اور لام تاکید بانون ثقیلہ یعنی لام تاکید استعمال ہوتا ہے، نون ثقیلہ استعمال ہوتا ہے، نون خفیفہ استعمال ہوتا ہے. یہ ساری لگ بھگ 12 قسمیں بن جاتی ہیں. تو فی الحال ہم ان میں سے پہلی 4 قسموں کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، یعنی فعل مضارع معروف، مجہول اور مثبت اور منفی. تو فعل مضارع مثبت کی گردان وہ ہے جو آپ نے گزشتہ لیکچر میں سنی: یفعل یفعلان یفعلون، تفعل تفعلان یفعلن، تفعل تفعلان تفعلون، تفعلین تفعلان تفعلن، افعلون افعلون. یہ مثبت ہے. اس میں کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس بات میں نفی نہیں کی جا رہی. یعنی وہ ایک آدمی کام کرتا ہے یا کرے گا، وہ 2 آدمی کام کرتے ہیں یا کریں گے، وہ سب کام کرتے ہیں یا کریں گے. اسی طرح اگر یکتب سے دیکھے تو یکتب یکتبان یکتبون، وہ ایک آدمی لکھتا ہے یا لکھے گا، وہ 2 لکھتے ہیں یا لکھیں گے، وہ سب لکھتے ہیں یا لکھیں گے. اس طرح سے ساری گردان کا ترجمہ. اسی کی اگر ہم نفی کرنا چاہیں اور فعل مثبت کو فعل مضارع منفی بنانا چاہیں تو آسان سا کام ہے، اس کی شروع میں لا لگا دیں. جیسے ماضی کو ماضی منفی بنانے کے لیے ماضی کی شروع میں ما لگتا ہے، مضارع کو منفی بنانے کے لیے اس کی شروع میں لا لگتا ہے. لا یفعل لا یفعلان لا یفعلون، لا تفعل لا تفعلان لا یفعلن. اس طرح سے پوری گردان. اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ نہیں کرتا یا نہیں کرے گا وہ ایک شخص، نہیں کرتے یا نہیں کریں گے وہ 2 شخص. اس طرح سے پوری گردان کا ترجمہ. اور اگر اس کو کتبہ سے لیں تو لا یکتب لا یکتبان لا یکتبون، پوری گردان. نہیں لکھتا یا نہیں لکھے گا وہ ایک شخص، اور نہیں لکھتے یا نہیں لکھیں گے وہ 2 شخص. اسی طرح سے پوری گردان کا ترجمہ. تو یہ مثبت سے منفی بنانا بہت آسان ہے. مثبت گردان کی شروع میں لا لگا دے، وہ منفی بن جائے گا. دوسری چیز ہے معروف سے مجہول بنانا. یعنی جو گردان آپ نے پڑھی ہے، یفعل یفعلان یفعلون یا یکتب یکتبان یکتبون والی، یا کسی بھی مادے سے آپ لے لیں، یہ معروف کی گردان ہے. اس میں نسبت فاعل کی طرف ہو رہی ہے. لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک شخص، تو لکھنے والے کی طرف
نسبت کی جا رہی ہے فعل کی. لیکن اگر ہم نے نسبت فاعل کی طرف نہ کرنی ہو، مفعول کی طرف کرنی ہو، تو پھر ہمیں اس معروف کو مجہول میں تبدیل کرنا پڑے گا. ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس بنانا پڑے گا. تو مجہول بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ بہت آسان قاعدہ ہے، آسان ضابطہ ہے. وہ یہ کہ علامت مضارع کو ضمہ دے دیں گے اگر اس پہ ضمہ نہیں ہے. یعنی علامت مضارع پہ دیکھیں اگر پیش نہیں ہے تو اسے پیش دے دیں گے. جو گردانیں ہم نے پڑھی ان میں علامت مضارع پر زبر ہے. یفتح ہو، یضرب ہو، ینصر ہو، یفعل ہو، یکتب ہو، سب میں زبر ہے. تو شروع میں جو علامات مضارع ہیں، یعنی گردان کے شروع میں جو حروف ہیں، حروف عتین، حمزہ، تا، یا، نون، ان کو دے دینی ہے پیش. اور آخر سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر اس پر زبر نہیں ہے تو اسے زبر دے دیں گے. بس یہ معروف سے مجہول بن جائے گا. جیسے یفعلو تھا، اس سے یفعلو بن جائے گا. یا پر ہم نے پیش دے دی اور آخر سے پہلے ہی زبر ہے تو زبر دینے کی ضرورت نہیں ہے. یضربو، یضربو. اب اس میں ہم نے دونوں تبدیلیاں کی ہیں. علامت مضارع کو بھی پیش دی ہے یضربو سے، یضربو ہو گیا، اور ما قبل آخر یعنی آخر سے پہلے والے حرف کو، را کو بھی ہم نے زبر دی ہے، پہلے زیر تھی، یضربو سے یضربو. تو ابھی گردان ہے یفعلو، یفعلان، یفعلون، تو یہ مجہول بنے گا یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، تفعلنا، اور تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلنا، افعلو، نفعلو. یکتبو سے دیکھیں تو یکتبو میں ہم علامت مضارع کو پیش دیں گے اور ما قبل آخر جو تا ہے اس پہ پیش ہے اس کو ہم زبر میں تبدیل کر دیں گے. یکتبو، یکتبان، یکتبون. اس سے بنے گا یکتبو، یکتبان، یکتبون، تکتبو، تکتبان، یکتبنا، تکتبو، تکتبان، تکتبون، تکتبین، تکتبان، تکتبنا، اکتبو، نکتبو. اگر ینصرو سے کریں تو ینصرو، ینصران، ینصرون. اسی طرح سے یفتحو سے مجہول بنائیں تو یفتحو، یفتحان، یفتحون. یعنی کسی بھی مضارع کی گردان کو آپ لے لیں اور اس کے علامت مضارع کی زبر کو پیش میں تبدیل کر دیں. اگر پہلے سے پیش نہ ہو تو اس پہ پیش لگا دیں اور آخر سے پہلے والے حرف پہ زبر لگا دیں تو یہ آپ کی گردان معروف سے مجہول بن جائے گی. معنی میں یہ فرق پڑے گا. یکتبو کا معنی تھا وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، اور مجہول جب بنے گا یکتبو تو معنی ہوگا لکھا جاتا ہے یا لکھا جائے گا. اس طرح ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا، اور ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. اس ایک آدمی کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، ان دو آدمیوں کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، ان سب آدمیوں کی. اس طرح سے ینصرو، ینصران، ینصرون، تنصرو، تنصران، ینصرنا. ہر ایک گردان کی تفصیل میں نہیں جا رہا چونکہ یہ کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے، اس لیے آپ کے لیے آسان ہے. آپ اسے خود اپنے پاس تحریر کریں گے، 14 سیغے بنائیں گے، اس کے معروف مجہول خود بناتے چلے جائیں گے. میں صرف مثال کے طور پر پہلے 2-3 سیغے ذکر کر رہا ہوں. تو یہ ہے مجہول بنانے کا طریقہ. تو جس طرح معروف کی نفی ہوتی ہے اس طرح مجہول کی بھی نفی ہوتی ہے. جیسے لا یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، اور لا یفعلو وہ نہیں کرتا یا نہیں کرے گا. اسی طرح سے مجہول یفعلو کیا گیا یا کیا جائے گا، اس کی بھی نفی ہوتی ہے. لا یفعلو نہیں کیا جاتا یا نہیں کیا جائے گا. اب یہ فعل مضارع معروف و مجہول کی اگر نفی نہ ہو تو اسے مثبت معروف مثبت مجہول کہتے ہیں. اگر نفی ہو لا کے ساتھ ہو تو اسے منفی معروف منفی مجہول کہتے ہیں. اس طرح سے یہ 4 قسمیں بن جاتی ہیں: فعل مضارع مثبت معروف، فعل مضارع مثبت مجہول، فعل مضارع منفی معروف، اور فعل مضارع منفی مجہول. اور ان کی مثالیں فعل مضارع مثبت معروف جیسے یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، اور فعل مضارع مثبت مجہول جیسے یکتبو لکھا جاتا ہے یا لکھا جائے گا، اور فعل مضارع منفی معروف جیسے لا یکتبو وہ نہیں لکھتا یا نہیں لکھے گا، اور فعل مضارع منفی مجہول جیسے لا یکتبو نہیں لکھا جاتا یا نہیں لکھا جائے گا. ایک سیغہ میں نے مثال کے طور پر پیش کر دی ہے. 14 سیغے آپ خود اسی یکتبو سے بھی بنا سکتے ہیں اور دیگر مادوں سے بھی بنا سکتے ہیں. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ فعل مضارع کی اگر ہم نفی کرنا چاہیں، اس کے فعل کو فعل منفی بنانا چاہیں تو اس کی شروع میں لا لگائیں گے. اگر معروف کو مجہول بنانا چاہیں تو اس کے علامت مضارع پر ضمہ یعنی پیش، اور ما قبل آخر کو فتح یعنی زبر دیں گے تو معروف سے مجہول بن جائے گا. اس کے علاوہ جو دیگر اقسام ہیں ان میں قدر تفصیل ہے. جو تاکید وغیرہ کے لیے الفاظ لائے جاتے ہیں مضارع کی گردان کی شروع میں، ان سے فعل مضارع کے اعراب پر بھی اثر پڑتا ہے. کچھ صیغوں میں تبدیلیاں بھی کرنی پڑتی ہیں. تو ان تفصیلات کے پیش نظر ان دیگر اقسام پر بات انشاءاللہ
اگلے لیکچرز میں ہوگی، اور ان کا استعمال بھی بہت کم ہے. بس یہی زیادہ اہم تھی، یہ 4 قسمیں. مضارع منفی اور مجہول کا بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح مضارع مثبت اور معروف کا ہوتا ہے. انہیں اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.